مسلک کے اعلیٰ حضرت سلامت۔ آئیے اسلام کی تبلیغ کیسے ہوئی ذرا دیکھیں۔ حضرت عبداللہ، حضرت نعیم، حضرت محمد ابن قاسم، یہ تینوں ایک ہی ادارے دارالنظامیہ بغداد میں پڑھتے تھے۔ کہاں پڑھتے تھے؟ بغداد میں پڑھتے تھے۔ ایک محمد ابن قاسم بغداد سے ہندوستان پہنچے، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ کہیں افریقہ پہنچے، حضرت نعیم کہیں اور پہنچے۔ ہر ایک کے کریکٹر نے کتاب نہیں پڑھا، وہ اسلام کو زندگی بنا کر آئے۔ حضرت عبداللہ کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ افریقہ کی وادیوں میں جب پہنچے، دشمنوں کا تیر آیا اور وہ گھائل ہو گئے۔ جنگل میں بیابان میں پڑے ہوئے تھے۔ کچھ قبیلے والے جو مسلمان نہیں تھے، ایمان والے نہیں تھے، ایک انسان کو دیکھا کہ زمین پہ پڑا ہے، خون رس رہا ہے، وہ اٹھا لایا۔ جنگلی آدمی، قبیلے کا رہنے والا، اس نے اٹھایا، مرہم پٹی کیا۔ حضرت عبداللہ کو جب ہوش آتا ہے، آنکھیں کھلتی ہیں اور دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک قبیلے میں ہے، وہ قبیلہ جو اسلام کو جانتا نہیں ہے، جو ایمان والا نہیں ہے، جو اس کا اپنا چلن ہے، اپنا بیوہار ہے، اپنی تہذیب ہے۔ اس نے جب دیکھا، حضرت عبداللہ نے اسے کچھ نہیں کہا، وہ لوگ بھی خوش تھے۔ حضرت عبداللہ سے پوچھا، حضرت عبداللہ نے بہت کچھ بتایا۔ ان لوگوں نے عریضہ پیش کیا، التماس کیا کہ آج ہمارا بہت بڑا پرب ہے، آج ہمارا تہوار ہے، آج ہمارے قبیلے کا فنکشن ہے، آپ کو بھی دعوت دی جاتی ہے، آپ وہاں فنکشن میں شریک ہوں، آپ میرے تہوار میں آئیں۔ حضرت عبداللہ انکار نہیں کرتے ہیں، حضرت عبداللہ اس کے تہوار میں جاتے ہیں، حضرت عبداللہ اس کے فنکشن میں جاتے ہیں، حضرت عبداللہ اس کے جو ہے اجتماع میں جاتے ہیں، وہاں کی حالات دیکھتے ہیں، ناچ رہا ہے، گا رہا ہے، عورتوں اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی تہذیب نہیں۔ حضرت عبداللہ ابھی کچھ نہیں کر رہے ہیں، مگر اس کے ناچنے میں شریک نہیں ہوئے، صرف دیکھتے رہے۔ آپ اس کے کسی تماشائی نہیں بنے، خالی دیکھتے رہے۔ اور تھوڑی دیر رہنے کے بعد قبیلے کے سردار سے کہا کہ مجھے اجازت دی جائے، میں بھی اپنے مذہب کے طور پر، اپنے تہوار کے مطابق، اپنے اصول کے مطابق میں بھی اپنے خدا کی عبادت کر لوں، مجھے اجازت دی جائے۔ اور وہاں سے اٹھتے ہیں، چلے آتے ہیں، کچھ لوگ پیچھے آتے ہیں، آخر ان کی عبادت کیا ہے، یہ کون ہے، ان کے طریقے عبادت کیا ہے، یہ لوگ اللہ کو کیسے یاد کرتے ہیں۔ تو دیکھا کہ حضرت عبداللہ اپنے ہاتھوں کو دھو رہے ہیں، کلائی تک ہاتھوں کو دھویا ہے، کلی کیا ہے، ناک میں پانی ڈالا ہے، چہرے کو دھویا ہے، ہاتھ کو دھویا ہے، سر کا مسح کیا ہے اور پیر کو دھویا ہے، اور ایک کپڑا زمین پہ بچھاتے ہیں اور پھر قبلے کی طرف چہرہ کر کے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ مسلسل مغرب کے وقت نماز پڑھ رہے ہیں، عصر پہ نماز پڑھ رہے ہیں، پورا قبیلہ والا دیکھ رہا ہے، حیرت زدہ ہے، یہ کون سی عبادت ہے، کبھی جھک رہا ہے، کبھی اٹھ رہا ہے، کبھی ہاتھ دھو رہا ہے، کبھی پیر دھو رہا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت عبداللہ کے اس اداؤں کو قبیلے والوں نے جب دیکھا اور اپنی تہذیب کو دیکھا تو کہا ہم جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ جو کر رہا ہے یہی صحیح ہے، یہ طریقہ انسانیت کا طریقہ ہے۔ بتایا نہیں، سمجھایا نہیں، پڑھایا نہیں، صرف کرتے رہے۔ حضرت عبداللہ کا کیریکٹر بولتا رہا، حضرت عبداللہ کا کیریکٹر کا نور چمکتا رہا اور اس کے دل میں گھر بناتا رہا۔ ایک روز ایسا آیا کہ وہ سارے قبیلے والے بھی بیٹھ گئے اور سب وضو کرنے لگے، سب ہاتھ دھو رہے ہیں، سب کلی کر رہے ہیں، ناک میں پانی ڈال رہے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں، سر کا مسح کر رہے ہیں، پیر دھو رہے ہیں، اور مصلی پہ حضرت عبداللہ کی ادا کی طرح کھڑے ہو جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے دیکھا تو کہا مولا اس کے دل میں اسلام گھر کر گیا ہے، اب ہمیں راستے دینے کی ضرورت ہے۔ حضرت عبداللہ بیٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اس طرح کہنے سے کچھ بھی نہیں ملے گا، اگر تجھے یہی
یہی کرنا ہے تو آؤ میں طریقہ بتاتا ہوں، آؤ کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، اور پھر اسلام کے احکام میں ڈھل جاؤ۔ اب نماز پڑھو گے تو تمہارا چہرہ دھونا بھی نورانی ہو جائے گا، تمہارا کلی کرنا بھی نورانی ہو جائے گا، تمہارا ہاتھ دھونا بھی نورانی ہو جائے گا، سر کا مسح کرنا بھی نورانی ہو جائے گا، تمہارا ظاہر بھی نور ہوگا، تمہارا باطن بھی نور ہوگا۔ اللہ تمہیں سکون عطا فرما دے گا۔ پورے قبیلے والوں نے اپنے مذہب سے توبہ کیا، کلمہ پڑھا، اور سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن پیغام تاج الشریعہ، خلیفہ تاج الشریعہ۔